السلام علیکم. پوری قوم کو شدت سے جس فیصلے کا انتظار تھا آخرکار وہ فیصلہ ہو گیا. سیاسی اور عسکری قیادت نے آپریشن بنیان المرصوص کے آغاز کا اعلان کر دیا. اس آپریشن کے تحت پہلے ہی حملے میں پاکستان نے بھارت کے کئی ایئر بیسز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب وہاں سے بھارتی طیارے اڑان نہیں بھر سکیں گے. اس کے علاوہ دوسرا ٹارگٹ تھا اسلحہ ڈپو. پنجاب کے اندر، بھارتی پنجاب کے اندر اور ہریانہ کے اندر اور دہلی کے قریب بہت سے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو برہموس میزائل کے جو اسلحہ ڈپو تھے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اب بھارت اس علاقے سے برہموس میزائل نہیں اڑا سکے گا. پھر اس کے علاوہ پچھلے 4-5 روز سے پاکستان پر جس علاقے سے جس ایئر بیس سے پاکستان پر حملہ ہو رہا تھا ان ایئر بیسز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا. جیسے ادھمپور وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت پاکستان میں، بھارتی پنجاب میں اور افغانستان میں میزائل لانچ کر رہا تھا، اور اس پورے خطے میں پاکستان کو کشیدگی میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہو جائے، اور بھارتی پنجاب کے اندر جو سکھ پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں ان کے دلوں میں بھی پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہو. تو پاکستان نے خاص طور پر ادھمپور کا ایئر بیس اب قابل استعمال نہیں رہا. اب وہاں سے طیارے اڑان نہیں بھر سکیں گے. بہت امپورٹنٹ آپریشن. اس کے علاوہ پاکستانی ڈرونز اس وقت دہلی شہر کے اوپر گردش کر رہے ہیں. اب نہیں، صبح سے گردش کر رہے ہیں. آپریشن بنیان المرصوص شروع ہونا تھا لیکن اس کو ٹریگر کیا بھارت کی غیر ذمہ دارانہ رویے سے. غیر ذمہ دارانہ رویہ کس طرح کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں پھر پاکستان پر 3 ایئرپورٹس پر حملہ کیا. اس کے علاوہ اس کی شرارتیں مسلسل 3-4 دن سے جاری تھی. پاکستان بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بھارت اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے، اور جو ڈپلومیسی چل رہی ہے چلے وہ کسی حد تک پروان چڑھ جائے. لیکن بھارت کسی طرح نچلا بیٹھتا نہیں نظر آ رہا تھا، جس کے بعد پاکستان نے آخرکار وہ فیصلہ لیا جس کا پوری قوم کو شدت سے انتظار تھا. بھارت کو دھول چٹا دی گئی ہے. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن کو آپ کو بتانا، آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. افواج پاکستان نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ کو تباہ کر ڈالا ہے. ایئر بیس ادھمپور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ بھی ملیا میٹ کر دی گئی ہے. اڑی کے سپلائی ڈپو اور بیاس میں برہموس اسٹوریج سائٹ کو بھی اڑا دیا گیا ہے. ادھمپور ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایئر فیلڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ایئر فیلڈ تھی جہاں سے امرتسر میں سکھوں، پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے تھے. بھارت کی سورت گڑھ ایئر فیلڈ بھی تباہ کر دی گئی ہے. متعدد جگہوں پر حملے جاری ہیں. پاکستان کے عوام اور مساجد پر حملے کرنے والی تمام بھارتی بیسز پاکستان کے نشانے پر ہیں. پاکستان نے بھارتی اہداف کو فتح 1 میزائل سے بھی نشانہ بنایا. فتح 1 جو پاکستان کی میزائل کی فیملی کا سب سے چھوٹا بھائی ہے، یعنی ابھی ہم نے اپنا سب سے چھوٹا میزائل استعمال کیا ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے. ابھی تو ہم نے فتح 2، اس کے بعد نصر، اس کے بعد شاہین 1، شاہین 2، شاہین 3، اس کے بعد ابابیل اور غوری. سوچ نہیں سکتا بھارت کے اس کے لیے کون سے خطرات اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں. اگر اس نے اپنا غیر ذمہ دارانہ رویہ تبدیل نہ کیا تو یہ ایسکیلیشن مزید بڑھ سکتی ہے اور بھارت کو مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ بھاری نقصانات ہو رہے ہیں. نئی دہلی کے قریب پاکستانی ڈرونز پہنچ چکے ہیں اور وہ ڈرونز بھارت کے کیپٹل کے آس پاس پروازیں کر رہے ہیں، اور وہاں جو عسکری نوعیت کی جو انسٹالیشنز ہیں وہ بھی پاکستان کے نشانے پر ہیں. کسی بھی وقت ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. بہت جلدی آپ کو اطلاع ملنے والی ہے، وہاں سے بھی آپ کو خوشخبریاں ملیں گی کہ پاکستان نے دہلی کے آس پاس ان کے گھر میں گھس کر ان کے کیپٹل کے پاس ان کی جڑ پہ وار کیا ہے. ابھی دہلی میں افراتفری کا سما ہے. بجلی جا چکی ہے. 70% سے زیادہ بھارت میں اس وقت بجلی نہیں ہے. اور یہ بجلی کیسے گئی ہے؟ پاکستان کے ینگ سائبر ایکسپرٹس نے سائبر حملے کر کے بھارت کو شدید ترین نقصان پہنچایا ہے. بھارت کی اہم ترین ریاستوں میں بجلی نہیں ہے، اور یہ بجلی سائبر حملوں کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان کے جو ایئر بیس، جو پاکستان PF کی جو سائبر ٹیمز ہیں، انہوں نے بھی بھارت کے ایئر بیسز کو ناکارہ بنا دیا. ان کے پاس جو سسٹمز ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں. بجلی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کافی دیر لگ سکتی ہے اس کو بحال کرنے میں. اس کے علاوہ پاکستان کے سائبر حملوں کا شکار وہاں کے جو ریکارڈ ہے وہ بھی اڑا دیا پاکستان نے. اب وہاں پر جیسے مہاراشٹر کی اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ جتنے
صنعتی اور کمرشل جو گھریلو جو میٹرز ہیں ان کا ریکارڈ اڑ چکا ہے. تو اس وقت سب سے بڑا نقصان جس کے ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں وہ بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ہے. S-400 کو پاکستان کے GF-17 تھنڈر نے نشانہ بنایا ہے اور یہ $1.5 ارب کا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان. پہلے بھارت کو 5 طیاروں کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ان کا پرائیڈ رافیل تباہ ہوا تھا, اور آج ان کا دوسرا پرائیڈ S-400 جس پہ بھارت بہت اتراتا تھا کہ بھارت کو کوئی میزائل ہٹ نہیں کر سکتا, بھارت ہر میزائل کو گرا سکتا ہے. پاکستان نے سب سے پہلے بھارت کے اس نظام کو نشانہ بنایا اور S-400 کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ بہت سی ویب سائٹس ہیں جو اب تک بھارت کی سائبر حملوں میں ہیک ہو چکی ہیں. BJP کی جو اس کی مین جو ہیڈ آفس کی ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کا جو بیانیہ ہے اس کے منہ پر دیا مارا ہے. سب سے بڑی بات جو پاکستان کہتا ہے کہ بھارت دنیا میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. امریکہ, یورپ, کینیڈا اور پتہ نہیں اور پاکستان کتنے ممالک میں ہر وقت بھارت دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا رہتا ہے. بلوچستان کے اندر BLA کی صورت میں, TTP کی صورت میں KP میں, اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بھارت کی دہشت گردی ہر وقت جاری رہتی ہے. پاکستان نے خاص طور پر بھارت کے راجوڑی علاقے میں ایک ایسے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر ان دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی, ان کو وسائل فراہم کیے جاتے تھے, ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دی جاتی تھی. تو پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ پاکستان کو پورا جواز اور حق حاصل ہے کہ پاکستان اپنے خلاف استعمال ہونے والے اس مرکز کو ٹارگٹ کرے جو پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, جہاں پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بنائے جاتے ہیں, جہاں پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے والے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان نے پچھلے 3 گھنٹوں کے اندر حاصل کی ہیں, اور اس صورتحال کا تمام تر ذمہ دار بھارت ہے. بھارت پاکستان پر 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات حملہ نہ کرتا تو آج اس خطے کا امن اس طرح خطرے میں نہ پڑتا. پاکستان نے بدلہ لینا تھا, پاکستان نے آخر کار بدلہ لے لیا ہے. اب بھارت کے پاس موقع ہے کہ وہ چاہے تو ایسکلیٹ کرے, اس صورتحال کو خراب کرے اور پھر پاکستان کے مزید حملوں کے لیے تیار رہے, یا پھر وہ امن کے لیے جو پاکستان نے پہلے ڈپلومیسی کی بنیاد رکھی تھی, پہلے حملے سے پہلے پاکستان نے جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو تحقیقات کا آفر کی تھی. پاکستان نے کہا تھا کہ لڑائی میں مت جائیں, انٹرنیشنل اداروں سے کسی بھی ملک سے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں, کسی سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیتے ہیں اور پہلگام واقعے کے بارے میں آپ کو صحیح سے معلومات مل جائیں گی. اور اس کے بعد آپریشن پاکستان پہ الزامات لگانے کا جواز ہوگا, درست ہوگا یا غلط ہوگا یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن بھارت نے کسی ڈپلومیسی کو اہمیت نہیں دی. اب بھی موقع ہے بھارت کے پاس کہ وہ سنبھل جائے. اس کو پاکستان نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے, اس کو ایک میسج کلیئر مل گیا ہے کہ آئندہ اس نے پاکستان پر بلا سوچے سمجھے حملہ نہیں کرنا. اگر وہ حملہ کرے گا, اگر وہ 4 جگہ یا 5 جگہ یا 6 جگہ کرے گا, اس نے 6 جگہ حملہ کیا, پاکستان اب تک 12 جگہوں پر اس کو ہٹ کر چکا ہے اور اس کا میگنیچیوڈ بھی بہت بڑا ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. براموس کا اسلحہ ڈپو کا تباہ ہونا بہت بڑا نقصان ہے. بہت امپورٹنٹ جو اس کے کمبیٹ ایئر بیسز تھے وہ ان کے رن ویز تباہ ہو چکے ہیں, وہاں سے جہاز نہیں اڑ سکتے. بھارت کی کمر ٹوٹ گئی ہے پاکستان کے بارڈر ایریا کے آس پاس کے علاقوں میں, اس کی جو دفاعی صلاحیت تھی بہت کمزور پڑ گئی ہے. بھارت کے پاس موقع ہے کہ اس کو امن کے لیے استعمال کرے یا ایسکیلیٹ کر کے مزید مار کھانے کے لیے تیار ہو جائے. اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پر بہت زیادہ, ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.